الرحیم ماہ مبارک رمضان کے 26 دن کی دعا مختصر سی توضیح اور تفسیر کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اس مہینے میں جو کچھ میں نے کوشش کی، جو کچھ میں نے محنت کی، میرے اللہ اس پر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر فرمایا وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، میرے اللہ اس مہینے کے اندر میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اللہ جب تیری بارگاہ میں آیا تو گناہگار تھا، تو نے خود کہا ہے کہ جب میرے دروازے پہ آؤ گے اور دکل باب کرو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اس دروازے کو تمہارے لیے کھول دوں گا۔ میرے اللہ بار بار گناہوں کے باوجود پھر تیرے دروازے پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے صدقے، اس پاک مہینے کے صدقے میرے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، میرے اللہ میرے عمل کو قبول فرما۔ یہ کیوں کہا وَعَمَلِي مَقْبُولًا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض ایسی نیکیاں ہوتی ہیں، بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ روایات میں ملتا ہے کہ جب ایک نیکی پہلے آسمان پہ جاتی ہے تو اس نیکی کو وہاں روک دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں قف، یہاں اس عمل کو روک دو، یہاں بررسی ہوگی، یہاں چیک کیا جائے گا اس کے عمل کو کہ آیا اس کا یہ نیک عمل ہمارے لیے بھی قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اس عمل کے اندر خالصتاً لوجہ اللہ کی خصوصیت موجود ہے، اس عمل کے اندر ریا تو موجود نہیں ہے، اس عمل کے اندر خلوص موجود ہے یا نہیں ہے، کہیں اس عمل کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ غیبت تو نہیں کی گئی کہ جو سارے اعمال کو کھا جاتی ہے، چونکہ غیبت ایسی برائی ہے کہ جو ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو وہاں اگر وہ عمل ٹھیک ہو، 100% درست ہو، تو پھر اس کو دوسرے آسمان کی طرف بھیجا جاتا ہے، وہاں بھی اگر درست ہو تو پھر اس کو تیسرے آسمان کی طرف بھیجا جاتا ہے، اسی طرح 7ویں آسمان تک ایک نیک عمل کو بھیجا جاتا ہے۔ اگر وہ تمام جگہوں پہ درست ہو تو پھر خداوند متعال اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر غیبت کی گئی ہو، اگر ریا کی گئی ہو، اگر اس میں خلوص نہ ہو، اگر وہ غیر خدا کے لیے انجام دی گئی ہو تو پھر اس کی جزا اسی سے طلب کرنے کا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے وَضْرِبُوا هَذَا الْعَمَلِ، اس عمل کو اس کے صاحب کی طرف پلٹا دو، اس کے منہ پہ یہ نیکی مار دو، چونکہ یہ غیر خدا کے لیے انجام دی گئی ہے، یہ تو اصلا نیکی ہی نہیں ہے، اس کو اصلا خیر کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً لوجہ اللہ تمام اعمال کو بدون ریا خلوص نیت کے ساتھ ہمیں اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، تو پھر ہماری ان نیکیوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ جب واقعاً وہ نیکی وہ عمل شمار ہوگا تو پھر ہوگی وَعَمَلِي فِيهِ مقبولہ کی منزل اسے مل جائے گی۔
वअयबी फ़ीहि मस्तूरा, मेरे अल्लाह मेरे सारे, तू सत्तारुल उयूब है, मेरे अल्लाह तू गुनाहों को छुपाने वाला है, तू तो गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने वाला है। इस महीने की बरकत से मेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल दे मेरे अल्लाह। ये मेरे गुनाह अगर मेरे अजीज़ान को पता चल जाते हैं, मेरे दोस्तान को पता चल जाते हैं, मेरे रिश्तेदारों को पता चल जाते हैं, तो वो मुझसे सलाम तक नहीं करेंगे। लेकिन मेरे अल्लाह तू कितना पाक व पाकीज़ा सत्तारुल उयूब रब है मेरे अल्लाह, कि तू मेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देता है। इस महीने की बरकत से मेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल दे। या अस्मा सामईन है मेरे अल्लाह, तमाम सामईन से सबसे बेहतर सुनने वाले खुदा, तू साइलीन की फरियाद को जल्दी सुनता है, तू अपने बंदे के अमल को जल्दी देखता है, तू दिलों के हालात को बेहतर जानता है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदावंद मुताल इस महीने की बरकत से, इसकी बरक़ात से, इसके फ़ज़ाइल से हमें इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस महीने में हमारे आमाल जो हैं वो खुदावंद मुताल अपनी बरगाह में मकबूल व कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए, और हमें हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे।